تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه وبعد۔ قال تعالی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم امیر شریعت حضرت مفتی محمد معز الدین صاحب، ہمارے بہت باوقار اور معزز مہمان مالیگاؤں سے تشریف لائے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب مد ظلہ العالی، اور مولانا معز الدین صاحب فاروقی اور رکن مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا محفوظ الرحمان صاحب اور مفتی معیز صاحب، تمام علماء، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، مجھے بس اتنی ہی دیر بات کرنی ہے جتنی دیر کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے، جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس تجارتی قافلے میں شامل ہونے کے سلسلے میں مولانا علیم الدین صاحب سے باوجود میری خرابی طبیعت کے 3 سے زائد مرتبہ 2 گھنٹے سے زائد اس موضوع پر نشستیں میرے گھر پر ہوئی ہیں، اور بہت حد تک ہم نے اس بات کی کوشش وہاں کی، اندیشوں، خدشات، شبہات، اعتراضات اور منفی سوچ کو کس طرح سے اس مختصر وقت میں اگر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے تو کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں بہت سارے مشورے ہمارے زیر گفتگو رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو مولانا علیم صاحب نے کہی ہیں تقریباً وہی باتیں انہوں نے آپ کو بتائی ہیں جو ہماری نشست میں زیر بحث رہی ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود جہاں کہیں کوئی ایسی بات پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سوراخ کو، اس منفذ کو بند کرنے کا، اس کے لیے بھی راہیں ہم نے ہموار کر رکھی ہیں۔ میں نے اس موقع پر ایک بہت سا وہ ٹکڑا آیت کریمہ کا پڑھا ہے آپ کے سامنے، جس کو قاری صاحب نے افتتاح اجلاس میں پڑھا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر آپ سب ماشاءاللہ طبقہ علماء سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری جو پڑھی گئی آیت ہے وہ اس تجارت کے بالکل بضد بظاہر جاتی ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، لیکن اگر کوئی مفہوم خلاف میں جاتا ہے تو اس مخالف مفہوم سے مثبت مفہوم بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، اور یہی میرا بھی مقصود ہے اور اس آیت کا بھی مطلوب ہے کہ وہ کیفیت جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی، قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ مال اور تجارت وہ انسان کو لبھاتا ہے اور عبادت اور ریاضت سے غافل بنا دیتا ہے، تو گویا ایک طرح سے تنبیہ بھی ہے کہ ہم اس میدان میں، اس راہ میں اسی حد تک کے جائیں جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے بہت سیر حاصل گفتگو کر ڈالی۔
اپنے زندگی کے تجربات میں اور زندگی کی راہ میں جتنا وہ ابھرے ہیں اس میں کیا فیکٹر رہا اس کو بھی انہوں نے بتایا کہ جس میں سب سے بڑا فیکٹر تجارت ہی رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں اگر مولانا سے سوال کروں کہ مولانا یہ 2-4-5 سال میں تو ایسا نہیں ہوا ہوگا، تو مولانا یقیناً کہیں گے کہ ہاں نہیں ہوا ہے۔ میں یہ قطعی نہیں پوچھوں گا کہ پھر کتنے سال میں ہوا ہے، اس لیے کہ اس سے ایک منفی سوچ بیٹھنے والوں کی بنے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کی کوئی سوچ پیدا ہو۔ ہم جو ہمیں میسر ہے مختصر سے وقت میں اس پر ہم شکر گزار انشاءاللہ بنے رہیں گے۔ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب رہی بات کہ اس تجارت کے باب میں اور تجارت کے میدان میں سرمایہ کاری کرنا اور اس کے سلسلے میں جو آبزرور کمیٹی یا جوائنٹ اکاؤنٹ یا اس سلسلے میں نگاہ رکھنے والے لوگ، وہ انشاءاللہ ان کا انتخاب عمل میں آئے گا اور بلا کسی خوف و خطر کے انشاءاللہ العزیز یہ تجارت خاص طور پر علماء، ائمہ اور مفتیان کے لیے انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگی۔ ہم کو 2 چیزوں نے بڑا اہم سبق دیا ہے۔ ایک تو لاک ڈاؤن نے ہمارے علماء، ائمہ، معلمین اور جو اس راہ میں کام کرنے والے ہیں، جتنا وہ لوگ جھوجے ہیں زندگی کے سامنے اور زندگی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سنگین قسم کا دور طبقہ علماء کے لیے ماضی قریب میں بہت کم آیا ہوگا۔ اس لیے بہت سارے ایسے حالات سے وہ گزرے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ لاک ڈاؤن نے ہم سب کو اس طرف مائل کیا ہے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے گویا رہنمائی ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ ایک رہبری ہے۔ نمبر 2، ادھر قریب 50 یا 100 برس سے ہمارے اس خطے میں، بلکہ ملک ہندوستان کے بالخصوص خطہ مہاراشٹر میں علماء، ائمہ، معلمین کے سلسلے میں جو تاثرات عوام الناس کے بنتے ہیں یا بنے ہوئے ہیں، بہت اختصار کے ساتھ میں اگر ان کے تاثرات کا تذکرہ کیا جائے تو 2 جملوں میں کیا جا سکتا ہے کہ وہ یعنی یہ لوگ علماء اور ائمہ کو اپنی ضرورت گردانتے ہیں اور مساجد کو وہ علماء اور ائمہ کی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ اب تک کہ یہی سوچ عوام الناس کی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء اور ائمہ اس سوچ کو یوں بدلے کہ عوام ان کے ذہنوں میں اور ان کے خیالوں میں علماء اور ائمہ اور امامت اور مساجد کے امور کی انجام دہی کے لیے علماء ان کی ضرورت بنے، نہ کہ علماء کو مساجد کی اور عوام کی ضرورت رہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز کرنے کے لیے ہم کو کوئی عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ انہی اقدامات میں سے ایک سب سے بہترین تجارت ہے۔ صحابہ کرام کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تاجر ہیں، حضرت عثمان غنی تاجر ہیں، بہت سارے صحابہ تاجر ہیں، کتنے سارے لوگ تجارت، بلکہ شاید تجارت کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی قدیم کے انسان کی آبادی کی اس روئے زمین پر آباد ہونے کی تاریخ ہے۔ تب سے ضروریات ایک دوسرے سے لگی ہے۔ تو تجارت ایک ایسا گویا گر ہے کہ جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلی کوشش ہے، اور انشاءاللہ یہ کوشش، یعنی میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہماری کوشش، لیکن جو کوشش لوگ کر رہے ہیں وہ کوششیں انشاءاللہ ان کی بہت بارآور ثابت ہوں گی، اور ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم عوام الناس کے ذہنوں میں علماء کے سلسلے میں جو سوچ اور فکر ہے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور مساجد اور امامت، یہ علماء اور حفاظ
اپنے طور پر اپنی ثوابدید پر جب چاہیں گے وہ کرنا. ان کے لیے ہمیشہ مسجدوں کے دروازے کھلے رہیں گے اور وہ دین کی خدمت کو للہ اور فی اللہ انجام دینے میں کبھی وہ اپنی نہ ہیٹی سمجھیں گے بلکہ اپنے لیے عزت اور وقار کا مسئلہ بنا کر عوام کے سامنے ان خدمات کو انشاءاللہ وہ انجام دیں گے، بشرطے کہ ان کے چولہا اور چکی چلتی رہے گی اور اس کے انتظامات خارجن ہوتے رہیں گے. تو پھر وہ تاریخ میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ مالداروں نے علماء کی جوتیوں میں دولتوں کی ریل پہ لگا دی اور مال و دولت علماء کے قدموں میں پڑے اور علماء نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز اگر اس طرح کی جاری ہوگی تو وہ دور بھی انشاءاللہ واپس آئے گا. اور بس ہر وقت یہ دھیان میں رہے اور لب پر یہ دعا رہے کہ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی من فضلک عمن سواک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل. مردانہ آیورویدک مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ، 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں. ابھی کال کریں. مردانہ آیورویدک جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا.